بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اسماء باری تعالی جتنے بھی ہیں باکمال ہیں، ان کے اثرات تاثیرات انسان کی زندگی آخرت پہ جو عمل مرتب ہوتے ہیں وہ باکمال اور لاجواب ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی اسم اپنے ورد میں رکھے، اس کو لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں کی تعداد میں لے جائے، ایک ٹارگٹ پورا کر لے زندگی کا کہ میں نے اس کو 1 کروڑ مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو 1 ارب مرتبہ پڑھنا ہے، منت مان لیں، ٹارگٹ اپنا طے کر لیں، زندگی وفا کر جائے تو اس کو پورا کریں، اگر نہ ہوا تو آپ کا وہ عمل جو آپ نے منت کے طور پر اپنے پر لازم کیا تھا، اس کا عمل، اس کا ثواب قیامت تک کے لیے آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اگر زندگی میں اس ٹارگٹ کو پورا کر لیا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کائنات میری مٹھی میں ہے، میں جس طرح جس کو جو چاہوں جو حکم کروں وہ میری تابعداری کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو ہمیشہ بتاتا ہوں، اپنے آپ کو محتاط رکھ کر اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو یہ سوچ لیں کہ میرے ہاتھ اور میرے زبان سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور حدیث کے مطابق المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھوں کی ایذا سے محفوظ رہ جائے تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، اصل مسلم وہی ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک نام کو لے لیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہو آپ کا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سانسوں کی دھڑکنوں میں ہر وقت موجود رہے، اس سے میرا رابطہ رہے، یا اللہ کو پڑھنا شروع کریں، یا سمیع ہو یا بصیر ہو، یا علیم ہو یا خبیر ہو، ان 4 اسماء کو لے لیں، یا سمیع ہو یا بصیر ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، یا سمیع ہو یا بصیر ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو۔ اتنے تک پڑھیں کہ کیف طاری ہو جائے، وجد طاری ہو جائے، سننے کی ہر چیز دور دراز سے آپ سن لیں گے۔ بصارت کا یہ عالم ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے لوگوں کے دلوں پر مطلع ہو جائیں گے۔ علم کا یہ عالم ہوگا کہ ہر علوم پہ دسترست ہوگی۔ خبروں کا یہ عالم ہوگا کہ وقت سے پہلے اور وقت کے بعد کی ہر خبر آپ کے پاس ہوگی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کے کسی ایک نام کو لے کر وہ کروڑوں تک اس کا ورد کر رہے ہیں اور لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں۔ ناروے کا ایک ڈاکٹر ہے، انگریز ہے، غیر مسلم ہے، اس میں اللہ، اس میں ذات سے لا علاج امراض کا وہ علاج کر رہا ہے۔ میرے علی شاہ صاحب کی سیرت میرے منیر میں لکھا ہے کہ انڈیا کا ایک CID آفیسر ان کا مریض تھا، آپ نے اس کو حروف مقطعات میں سے صرف 1 حرف بتایا، وہ 6 مہینے کی رپورٹ ایڈوانس لکھ لیا کرتا تھا۔ اس کا ڈپارٹمنٹ، اس کا محکمہ اس پہ بڑا حیران اور متعجب تھا کہ اس کے پاس رپورٹیں کہاں سے آتی ہیں۔ اللہ جب اس نے اپنے نام کا تجلیات ڈالتا ہے، اس کے اوپر سب ظاہر و باطن روشن کر دیتا ہے۔
یہاں کسی تعلیمی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ایم فل ہو یا پی ایچ ڈی ہو، نرسری کا ہو یا مونٹسری کا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بات ہے اللہ کے اس قرب کی، اس تجلی کی جو اس انسان کے بر پڑتی ہے اور اس کی زندگی اور آخرت کو منور کر دیتا ہے۔ یا سمیع ہو یا بصیر ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، ان اسماء کو پڑھیں، آپ کو حیرت انگیز طور پر سماعت میں اور بصارت میں ظاہری طور پر تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے باطنی اثرات جو ہوں گے آپ جو لوگوں پر ظاہر کریں گے حیران و متعجب ہوں گے۔ یا علیم ہو یا خبیر ہو کے باطنی اثرات جو ہیں اس کی تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، کتاب کی شکل میں، تحریر کی صورت میں جب وہ آ جائے تو والعہدۃ علی الراوی، اس کی ذمہ داری راوی پہ ہوتی ہے۔ ابو علی سینا کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ نظر اس کی اتنی تیز تھی کہ 4 میل سے مکھی دیکھ سکتا تھا، سماعت اتنی تیز تھی کہ اتنے ہی میل سے وہ سن سکتا تھا۔ لوگوں نے آزمائش کی، کہتے ہیں ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں گیا نا، تو اس نے کہا کہ ان لوہاروں کو منع کر دو کہ رات کو یہ لوہا کوٹے اور میرے مطالعے میں خلل آتا ہے۔ اس کے آس پاس کوئی لوہار نہیں تھا۔ جب تحقیق کی گئی، فیصلہ نہ بگے، 4 میل دور وہ رات کو لوہا کوٹا کرتے تھے۔ یہاں تک کیسے آواز پہنچتی ہے؟ 4 میل دور مکھی دیکھ سکتا تھا۔ ایک دفعہ آزمائش کے طور پر آدمی آ رہے تھے، مکھیاں اڑ رہی تھی، پوچھا کیسے تمہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا وہ بندہ جلیبی کھا رہا، کوئی میٹھی چیز کھا رہا، مکھیاں آس پاس اڑ رہے۔ جب دیکھا گیا واقعی قریب آتے گئے، ادھر جاتے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے ہوتی ہے عطا، کسی کو دے دے پیدائشی طور پہ، اور بعض لوگ محنت سے اور ریاضت سے حاصل کرتے ہیں، اور جو محنت اور ریاضت ایک مدت تک جاری رہتی ہے تو پھر انسان ظاہر و باطن اس کا ایک ہو جاتا ہے۔ آپ جب ان اسماء کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہر قسم کی بیرونی آواز سے، خلل سے محفوظ ہو کے بیٹھیں۔ کانوں کے اندر جو آوازیں آتی ہیں نا، ان آوازوں سے دور ہو کے بیٹھیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ کالی مرچوں کو پیس کر روئی کے اندر رکھ کر 1 آدھ قطرہ پانی کا ڈال کر کانوں میں رکھ لیا کریں، اس سے بیرونی آوازیں آنا بند ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دماغ کے اندر خشکی ہوتی ہے، توجہ اور یکسوئی اور ارتکاز نہیں رہتا، تو ان کالی مرچوں کی وجہ سے دماغ کی وہ خشکی تری میں تبدیل ہو جاتی ہے، توجہ اور یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر انہی اسماء کو آپ لاکھوں کی تعداد میں لکھیں، ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں کہ میں نے اس کو 5 لاکھ لکھنا ہے، 10 لاکھ لکھنا ہے، 20 لاکھ لکھنا ہے، روز کی ایک تعداد مقرر کر لیں، اس کو لکھیں۔ یہ جو بچوں کی ٹیبل والی کاپی ہوتی ہے نا، کھانے بنے ہوتے ہیں، اس میں لکھنا شروع کر دیں ایک ٹارگٹ، روز کا 100 لکھیں، 1000 لکھیں، 3125 لکھیں، 5000 لکھیں، اور جب وہ ٹارگٹ مکمل ہو جائے تو اس وقت کریں، یا ہر ہفتے کے ہفتے کریں، یا روزانہ کے روزانہ کریں۔ ان کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے پرزوں میں اسی طرح بنا کر، گولیاں بنا کر آٹے کی دریا میں ڈال دیں، مچھلیاں کھا جائیں، پرندوں کو ڈال دیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی دریا، کسی نہر کے کنارے چلے جائیں اور ان کو اس کے اندر پھونک مار کے اڑا دیں۔ قسمت سے، حیرت سے، اگر کوئی ان کا ایک ٹکڑا اس نام کا آپ کے جسم پر آ کے پڑے، سر پہ، داڑھی پہ، سینے پہ، جہاں بھی کہیں پڑے ہوا کے جھکاؤ کی وجہ سے، اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں، اسی اسم کو پھر آپ اپنے ورد میں رکھیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، جس طرح آپ نے 4 اسم لیے، یا سمیع ہو یا بصیر ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، ان کو 1 لاکھ کی تعداد میں آپ نے لکھ لیا۔ آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرچیاں بنا کے کسی نہر پہ، کسی دریا پہ، کسی ڈیم پہ چلے گئے، آپ نے یوں مٹھی بھر کے ادھر پھینکی، کوئی پانی پہ گریں گے، کوئی کس طرح گریں گے، وہ ان میں سے ایک اسم، ایک ٹکڑا، ایک پیس اڑ کر کہیں آپ کے جسم پہ، سینے پہ، داڑھی پہ، سر پہ لگا، آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، بس اسی اسم کو پڑھنا شروع کریں۔ وہ کروڑوں میں جائے،
وہ اربوں میں جائے، وہ خربوں میں جائے، آپ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہیں، اور جو اسم کے جو کمالات ہوں گے وہ پھر اپنے اندر محسوس ہوتے دیکھتے جائیں۔ یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، کوئی اگر کر لے تو۔ میں نے جب شروع کیا تھا نا، میں نے صرف اسم ذات یا اللہ کو میں بار بار دیکھا تھا نا، کاپی پہ لکھا ہوا ہے، کمالات دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سلوک کرتا ہے نا، بندے کا تو ظن، اس کا گمان، اس کا یقین ایک چٹکی کے اندر بھی سما جاتا ہے، تھوڑا سا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق جب بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں کیا کرتا ہوں اور اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہم تو احسان کے طور پر کرتے ہیں نا، سجدہ کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی، تو دوسروں کو بے نمازی کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، لیکن اپنی نماز کے بارے میں کبھی غور کیا، فکر کیا، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فکر اپنے بارے میں کرو، لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ تو اس لیے یا سمیع ہو یا بصیر ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، جس کا ورد کریں، اللہ کے کسی بھی نام کو بس لے لیں، اس کو ٹارگٹ کے طور پر، منت کے طور پر پڑھنا شروع کر دیں۔ اس یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کو میں نے پورا 1 سال بلا ناغہ 3125 کی تعداد میں پورا سال پڑھا ہے، اور آج بھی اللہ کا کرم ہے، کم سے کم 3 تسبیحاں اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے پڑھا ہے۔ پھر یا محیمن، یا محیمن و یا محیمن و، نگہبان، حفاظت کرنے والا، اس کو 40 دن میں روزانہ 5000 کی تعداد میں پڑھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھتا ہوں، میں ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کی دکانوں کو بند کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی کاریگری دیکھ کر جگہ جگہ بٹھایا ہوا ہے۔ ایک آدمی کچھ نہیں، ایک 2 11 ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر بندہ کوشش کرے، اس کو پکاریں تو تب بھی اس نے سننا ہے۔ معاملہ آپ کے ساتھ وہی کرنا جو تقدیر میں لکھا ہو، نہیں پکاریں گے تو نہ کریں، نقصان اس کا نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے پکارنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرب خداوندی اور قرب نبوی، یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائے نا تو بس زندگی اور آخرت سنور جاتی ہے۔ میں یہ باتیں کوئی پروفیشنل طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بس ایک عقیدت سے، ایک محبت سے، ایک ذوق سے، ایک شوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو نہیں کرتے، ایک دفعہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر سارا دن اللہ 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 کرتے رہیں، واقعات، روایات، حکایات بے شمار ہیں۔ جو جس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے نا، حقیقت اور سچ وہی ہے۔ کان سب کچھ جھوٹ سن سکتے ہیں، لیکن آنکھ کبھی جھوٹ کو دیکھ نہیں سکتی، وہ ہمیشہ سچ ہی دیکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔